جی ہوتی صاحب السلام علیکم. آپ نے تو آج بہت بڑا انکشاف کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم اپنا رستہ الگ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے عہدیدار جو ہیں الگ ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم سے، تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ آپ الگ ہو گئے اس سے جماعت سے، یا ابھی کوئی واپسی کا رستہ موجود ہے اس میں رہنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس اہم موضوع پر آپ سے بات کر سکوں. ٹی این پی کی آج جو مشاورت ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ بنیادی طور پر جو شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا تھا، ہم نے سیدھی اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد ہم ایک نتیجے ہیں. نظامی صاحب ایسے ہے کہ پی ڈی ایم کوئی ایک واحد سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، نہ ہی یہ اس کا کوئی آئین ہے. ظاہری بات ہے کہ کچھ منیمم کامن ایجنڈا تھا جس پر ہم متفق تھے، اور اگر آپ پی ڈی ایم کے دائرۂ اختیار کو دیکھیں اور اس کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں شو کاز جیسی چیز کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. اگر کسی کو ہم پہ اعتراض تھا اور کوئی ان کی ناراضگی تھی یا کوئی وضاحت ان کو چاہیے تھی تو ہم بلا لیتے. اس سے پہلے بہت سارے ایسے موقع آئے ہیں جب ہمارے آپس میں اختلاف رائے کی وجہ سے ہم بیٹھے، ہم نے مشاورت کی اور مشاورت کے نتیجے میں ہم نے پھر فیصلے کیے اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے اختلافات کو ہم ختم کریں. لیکن بجائے اس کے کہ ہمیں بلاتے اور ہمیں سنتے، ہمیں شو کاز نوٹس بھجوایا جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہم تو یہ پوچھیں گے کہ نمبر 1، شو کاز نوٹس کس اتھارٹی کے تحت ہمیں بھجوایا گیا ہے؟ شو کاز نوٹس تو ایک جماعت کے اندر جماعت کا سربراہ اپنے کارکنوں کو یا عہدیداروں کو دیتا ہے، یہاں پر اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اور سیکنڈلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شو کاز نوٹس جو ہمیں بھیجا ہے تو بیسیکلی ہماری ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. اور ابھی اس سے پہلے میرے بھائی بتا رہے تھے کہ اے این پی نے گرتی دیوار کو پہلے دھکا دیا ہے. اے این پی نے دھکا نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلا دھکا جو ہے وہ اے این پی کو دیا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اس دھکے کے بعد ہمارے پاس پھر کوئی آپشن ہی کس نے دیا دھکا؟ ہوتی صاحب مسلم لیگ نون نے دیا، مولانا نے دیا، کس نے دیا دھکا اے این پی کو؟ بس جن لوگوں کی مشاورت سے یہ شو کاز نوٹس بھجوایا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے ہمیں دھکا دیا ہے. نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے توسط سے آپ کے پاس پہنچا تھا، نون لیگ نے دیا. جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے، جن مہربانوں نے، سب میری نکاب احترام ہے، جنہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس بھیجا ہے تو انہی نے ہمیں دھکا دیا ہے. اگر وہ ہمیں بلاتے اور ہمیں سنتے تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوتا، ہمارے لیے بھی بہتر ہوتا اور پی ڈی ایم کے لیے بھی بہتر ہوتا. نظامی صاحب. جی ہاں، لیکن یہ تو ایک قسم کا ہوتی صاحب، یہ تو ایک سیاسی جماعتوں میں تو ایسا ہم نے سنا نہیں. یہ تو کارپوریٹ لیول پہ ہوتا ہے کہ ماتحت کو آپ جواب طلبی کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تو غیر سیاسی بھی ہے، اور مجھے حیرانگی ہے خاقان عباسی صاحب پہ کہ وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ایک سیاسی شخص ہیں. انہوں نے کیوں کر ایسا کیا، کس دباؤ کے تحت کیا کہ، اور اتنی ناراضگی کیا ہے اس پہ کہ اگر آپ نے اس وقت باپ کی مدد لی، اور اکثر پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن کے اندر ادھر ادھر سے مدد لیتی ہیں، تو اس میں کون سی کوئی آفت آ گئی تھی؟ جہاں صاحب یہ تو بہتر جواب اس کا خاقان عباسی صاحب بھی دے سکیں گے. میں تو وہی گزارش کروں گا کہ مطلب شو کاز نوٹس اگر کوئی دے گا تو کس اتھارٹی کے تحت دے گا؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں میں شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں لیکن وہ ود ان دیٹ پارٹی ایک پروسیس ہے. اب پی ڈی ایم از ناٹ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی. پی ڈی ایم تو ایک منیمم ایجنڈا پر مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد تھا. اب تو میں یہی کہوں گا کہ اتحاد تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ اس طریقے سے جواب جلدی ہم سے کی جاتی جس طرح کہ ہم کوئی بہت بڑے مجرم ہیں، ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے، اس سے بہتر ہوتا کہ اجلاس بلا دیتے، سربراہی اجلاس، اور کہہ دیتے ہم حاضر ہو جاتے اور ہم اپنی وضاحت دے دیتے وہاں پر. جی ٹھیک ہے. اب ہوتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب مستقبل کیا ہے؟ کیا پی ڈی ایم میں اگر دوبارہ آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات کی کوشش کی جاتی ہے تو اے این پی ڈی ایم کا حصہ پھر سے بننے کو تیار ہے؟ جی قبل از وقت میں کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گا. اب ایک چیز ہوئی نہیں تو اس پہ میں کیا تبصرہ کروں گا.
فی الحال تو آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور آج کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم مزید اب کچھ دوستوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. جی نظامی صاحب. ہوتی صاحب آپ نے یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک مسئلہ پیدا کر دیا کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ANP نے جو ان کو رستہ دکھایا ہے اس کے مطابق تو وہ بھی بڑا سخت رویہ اختیار کر سکتے ہیں اس بارے میں، جو ان کی علیحدگی پہ بھی مترجع ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک قسم کا یہ جو PDM ہے اس کا خاتمہ ہی لگتا ہے، یہ جو آپ نے جو اقدام کیا. جائن صاحب ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی تو ایک علیحدہ جماعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے فیصلے پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی، اور پیپلز پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ ان کے لیے ہم نہیں کر سکتے. ہم نے تو آج اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے لیے شاید اب مزید گنجائش نہیں رہی، یا شاید کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ہمیں باہر کر دیا جائے، جس طرح ہم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کو باہر کر دیا گیا تھا. تو ہم نے بہتری اس چیز میں سمجھی کہ بجائے اس کے کہ ہمیں یہ لوگ باہر کرے اور مزید ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے، مزید ہماری تجزیے کی کوشش کرے، تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم خود ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی ظاہری بات ہے کہ اپنا فیصلہ خود کرے گی. پیپلز پارٹی کی لیے نہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، اور نہ مناسب ہوگا کہ میں ان کے فیصلے پہ کوئی کمنٹس کر سکوں، کیونکہ اس میں کوئی فیصلہ ان کا ہوا ہی نہیں. ہوتی صاحب یہ جو مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اور ANP کے درمیان جو پرانا نظریاتی ایک اختلاف ہے، اگر نظریہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا مختلف قسم کی آرائیں ہیں دونوں پارٹیز کی، یہ اس کی وجہ سے، اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ کو آج یہ جواب طلبی کی گئی ہے. جان صاحب دیکھیں، PDM تو 10 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، اور ان 10 مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف نظریات ہیں، اور ماضی میں ہم سب ایک دوسرے کے خلاف ہم نے الیکشنز لڑی ہیں، ہم حریف رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ 10 ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو مسلم لیگ کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، PDM کے تمام جماعتوں کا اپنا اپنا نظریہ تھا. ایک منیمم کامن ایجنڈ پہ ہم متفق ہوئے، اور وہ کامن ایجنڈا جو منیمم ہمارا تھا وہ وہی ڈکلیریشن تھی جو 20 سپٹمبر 2020 کی ڈکلیریشن. ہم اس ڈکلیریشن کو ساتھ لے کر آگے چل رہے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ اس ڈکلیریشن سے، اس ایجنڈا سے ہٹ کر اگر کوئی معاملات ہوں گے، اور 1 یا 2 یا 3 پولیٹیکل پارٹیز PDM کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گی ایٹ دا کاسٹ آف ادر پولیٹیکل پارٹیز، ایٹ دا کاسٹ آف ادر پارٹنرز، تو ایسے ماحول میں پھر ساتھ چلنا وہ پھر مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ امیر حیدر ہوتی صاحب، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، KPK کے ANP کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور باضابطہ طور پہ انہوں نے پروگرام میں کہہ بھی دیا ہے کہ اب مستقبل کے بارے میں سوچیں گے. وی آر نو مور ود PDM.